لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے سبھی محبت میں پڑھیے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ حاضر و ناظر و نور بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے
لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب۔ اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں۔ قیامت دا نقشہ ہے انشاءاللہ انجی ہوئے گا اسی طرح، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر۔ اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو مطلع انوار بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ دی توفیق خاص نال خلاق کائنات قادر مطلق وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد، حضور پر نور شافع یوم النشر آقا نامدار مدنی تاجدار سید الاولاق احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ دی بارگاہ اقدس دے اندر عاجزانہ مسکینانہ غلامانہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد، محترم و محتشم بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم۔ آقا کریم علیہ السلام دی ولادت باسعادت دا پر نور مہینہ ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے دیاں برکتاں دا صدقہ ساری سب دی بخشش فرمائے۔ جس طرح کہ پچھلے جمعے عرض کر رہے ساں کہ خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام دی پیشانی مبارک دے وچ نور مصطفیٰ رکھیا، اور فرشتے سامنے آ کے سرکار آدم علیہ السلام دی پیشانی نو ویندے تے نال درود و سلام پڑھ دے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیتا، یا الہ العالمین، نور میں بھی دیکھنا چاہنا، تیرے محبوب دا جلوہ میں بھی دیکھنا چاہنا۔ تو وحدہ لا شریک نے فرمایا، اے آدم اپنے ناخنوں دے انگوٹھیاں چ دیکھو، انگوٹھیاں دے ناخن چ دیکھو۔ جدو حضرت آدم نے اس طرح دیکھیا تو سرور کون و مکان دے نور نے چمک ماری، تو حضرت آدم نے چوم کے انکھاں تے لا لیا اور پڑھیا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، میری اکھاں دیاں ٹھنڈک تسی ہو اے اللہ دے رسول، ظاہر چ میں تہاڈا باپ ہاں، نہیں حقیقت وچ تسی میرے بھی باپ، کیونکہ ساری کائنات تو پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا نور مقدس وحدہ لا شریک نے تخلیق فرمایا، پھر سرکار دے نور وچوں ساری کائنات تخلیق کی گئی۔ پھر اس سلسلہ چلدا آیا، جدو حضرت آدم علیہ السلام دے وصال دا وقت قریب آیا نا، تو حضرت شیش علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام نے بلوایا، فرمایا، اے میرے بیٹے شیش، ایک تیرے کول امانت ہے، ایک تیرے کول امانت ہے، تے انہوں کسے پاک عورت دے حوالے کریں، گناہ نہ کریں، غلطی نہ کریں، جدوں بھی کوئی مشکل آوے تے محبوب خدا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال دعا منگی، تیری مشکل حل ہو جایا کرے گی۔ پھر اس طرح نور چلدا چلدا پاک پشتاں تے پاک رحماں دے ذریعے
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تک پہنچیا. پھر یہ نور پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ دی وساطت نال اسماعیل علیہ السلام دی پیشانی دے اندر بھی یہ نور چمکیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو قربانی دا جدوں حکم دیتا گیا تو اس وقت بھی اسماعیل نو چھری تو بچان دا جڑی وجہ سی وہ سرکار دو عالم دی ذات مقدسہ سی. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، آپ دے کولوں پھر آپ دی اولاد دی طرف یہ سلسلہ چلدا رہا، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے میرے دادا عبد المطلب تک میرا نور پہنچیا پاک پشتاں تے پاک رحمہ دے ذریعے. اور پھر میرے دادا جان نے بڑیاں خواباں دے اندر بڑے عجائبات ویکھے. تو ایک دفعہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نو سرکار دے دادا جان نو خواب آئی کہ تسی آب زمزم دا کھو جڑا انہوں کھودو. عرض کردے نے وہ کھو دی کوئی نشانی. اصل ہویا اس طرح کہ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت اتنے خانہ کعبے دی کوئی آبادی نہیں سی. جدو چھوڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے دونوں ماں بیٹا اسی کوئی تیسرا فرد نہیں سی. قبیلہ بنو جرہم انہاں آن کے اتنے ڈیرا لگایا. پھر آپ اس قبیلے دے وچ رہے بیٹھے. انہاں دی زبان جڑی سی وہ عربی سی، آپ دی پہلی زبان عبرانی سی. تو عربی زبان دے اندر قبیلہ بنو جرہم جڑا اتنے آن کے انہاں ڈیرا لایا، عربی زبان جڑی آپ انہاں دی طرف منتقل ہو گئی. پھر آپ سردار رہے اپنی قوم دے بھی، قبیلہ بنو جرہم دے بھی. آپ تو بعد پھر سرداری تقسیم ہوندی رہی. آپ دے نانکیاں کول، آپ دے نانے کول سرداری آئی، وہ قبیلہ بنو جرہم دے سن. آپ دے نانا تو بعد پھر یہ سرداری قبیلیاں تقسیم ہوندی رہی، حتیٰ کہ ایک سردار قبیلہ بنو جرہم دا جڑا ہے بڑا ظالم ہو گیا. اس نے خانہ کعبے تے بھی قبضہ کر لیا. جو ہدیات لوگ کعبے نو دیندے سن اتنے قبضہ کر لیندے سی، بلکہ راہ جاندیاں قافلے نو لٹنا بھی شروع کر دیتا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت اسماعیل دے خاندان دے لوگ جڑے نے اکٹھے ہو کے انہاں نال لڑائی کیتی، حتیٰ کہ قبیلہ بنو جرہم دے جڑے لوگ ظالم سن وہ اتھوں کوچ کر کے چلے گئے. سرداری پھر اس خاندان چاہ گئی. ہن سردار نے اپنے قبیلے دے اپنے خاندان دے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ خواب دیکھ رہے نے کہ ایک خواب دے اندر بہت بڑا درخت ویکھیا. شاخاں شرق غرب شمال جنوب زمین تو آسمان تک بلند نے. تے حضرت عبد المطلب فرماندے نے کہ میں دوڑ کے اودے نال لپٹن دی کوشش کرنا تے مینوں ایک نوجوان پیچھے کر دیندا ہے کہ تہاڈا حصہ نہیں ہے دے. پھر کچھ لوگ اٹھدے نے اس درخت نو کٹن واسطے تے بڑی پریشانی ہوندی کہ ایڈا خوبصورت درخت کٹیا جائے گا. آپ فرماندے نے کہ میں دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ہی حسین و جمیل خوبصورت نوجوان آیا اور اس نے تلوار پکڑ کے اس درخت دی حفاظت کی. جڑے کٹن آئے سے انہوں نے مقابلہ کیتا، لہذا پسپا ہو گئے چلے گئے. یہ خواب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اتوں ایک نجومی نو دسی. وہ عورت سی، آکھن لگی اگر یہ خواب سچا ہے تو پھر تیری اولاد وچ ایک آخری نبی پیدا ہوئے گا. تو یہ جڑا درخت ہے یہ اس نبی دا دین ہے جڑا پوری دنیا چ چھا جائے گا. نے کہا پھر میں درخت دے نال چمنڈن دی کوشش کی، مینوں پیچھے کیوں ہٹایا گیا؟ نہ کہ جدوں یہ دین پھلنا پھولنا اس وقت تسی دنیا تے موجود نہیں ہونا. ہوئے گا تواڈے خاندان چوں لیکن تسی دنیا تے موجود نہیں ہوو گے. قصہ مختصر. پھر حضرت عبد المطلب نو یہ خواب آیا زمزم دا، یہ زمزم دا کھو کڈو. یہ جڑے وہ قبیلہ بنو جرہم دے لوگ سن انہوں نے کچھ سونے تے چاندی دے بت دو کوئی تلواراں وغیرہ یہ تے اس کے آب زمزم دے چشمے تے اتوں مٹی پا کے بند کر دیتا سی، جڑا کہ کئی 100 سال بند رہا. پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے خواب فرماندے نے اس شخص نو جڑی بشارت دیندا ہے کہ مینوں کوئی نشانی بھی دیو گے. وہ کہنے لگے صبح اٹھ کے تسی جدوں جاؤ گے نا کعبے دے قریب
جس جگہ تے ایک کوا چنجا ماردا ہوئے زمین تے اس جگہ نو پٹ لیا سی، وہ اتھے خوہ ہے۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اتھے آن کے جب خوہ کرنا شروع کیتا تے وہ جڑے بت پرست لوگ سن وہ اس جگہ تے چڑھاوے چاڑھ دے سی، آن کے روکن واسطے مقابلے واسطے تیار ہو کے کہنے لگے اسی اتھوں کھدائی نہیں کرن دیاں گے، اسی تہاڈے نال جنگ کران گے۔ جدوں اتنی بات ہوئی تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا مینوں کوئی نہیں روک سکتا، میں اتھوں پانی دا چشمہ کڈنا ہے۔ اس وقت آپ نے دھیان ماریا تے اس وقت ایک کوئی بیٹا نظر آیا، آپ نو ایک بیٹا نظر آیا۔ پھر دعا منگی، یا اللہ مینوں اگر 10 بیٹے دے دیویں، کنے بیٹے؟ 10 بیٹے دے دیویں، ایک بیٹا میں تیرے نا تے قربان کر دیاں گا، 10 بیٹیاں دے نال میری کمر نو طاقت عطا فرما، میرے بازوؤں نو طاقت عطا فرما۔ دعا قبول ہو گئی۔ آپ نے 6 شادیاں کیتیاں، حضرت عبد المطلب نے 6 بیویاں وچوں 12 بیٹے تے 4 بیٹیاں ہوئیاں، جنہ دے وچوں سب تو چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ والد ماجد سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ چھوٹے سن سارے تو اور خوبصورت بھی زیادہ سن۔ آپ نے دعا منگی، اللہ تعالیٰ نے آپ نو 12 بیٹے عطا کیتے۔ کتنے بیٹے؟ 12 بیٹے عطا کیتے۔ ہن اس تو پہلے جڑی آیت مقدسہ میں پڑھی ہے اس کا بھی تھوڑا جہا سلسلہ جڑا انہوں بھی اٹیچ کر دیا تاکہ ساری گل واضح ہو جائے، سامنے آ جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبے دا حکم دیتا گیا کعبہ بناؤ، خانہ کعبہ بناؤ، تو اسماعیل علیہ السلام نے گارا تے اٹاں دتیاں، پتھر دیتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چنائی کیتی، کمرہ بن گیا۔ پھر باپ بیٹے نے دعا مانگی، دعا کی منگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ گھر اسی بنایا ہے، اپنا رسول تو مبعوث فرما دے تاکہ گھر آباد ہوئے اور ایسا ہوئے جڑا تیریاں آیتاں بھی سناوندا ہوئے تے انہاں نو پاک کرن والا ہوئے۔ یہ دعا رب ذوالجلال نے قبول فرمائی۔ پھر حضور دا نور حضرت اسماعیل دے ذریعے اسماعیل دی اولاد وال ٹر گیا، اور دوسرے حضرت اسماعیل دے بھائی سن حضرت اسحاق علیہ السلام، انہاں دی آل اولاد یعقوب علیہ السلام وال ٹر گئی، یوسف علیہ السلام، انہاں دا نبوت ادھر نو چلی گئی بنی اسرائیل دی طرف، تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا نور پاک جڑا حضرت اسماعیل تو بعد نبوت اس خاندان چ اسماعیل دی اولاد نو نہیں ملی، آخری نبوت ملی ہے تے اسماعیل اسلام دی اولاد چو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ نو۔ تو حضرت عبد المطلب نے جدوں دعا منگی کہ یا اللہ 10 بیٹے 12 بیٹے رب نے دے چھڑے تے بڑے جوان تے خوب روح، پھر ایک رات آ گئی، خواب۔ حضرت عبد المطلب فرماندے نے خواب آئی، ایک بڑی حسین و جمیل صورت والا شخص آن کے کہنے لگا، اے عبد المطلب اپنا وعدہ پورا کرو، اپنی منت پوری کرو۔ حضرت نے فرمایا قادی منت ہے تسی کیا سی قربانی دا، قربانی کرو، آب زمزم بھی تمہانوں عطا کیتا گیا ہے، 12 بیٹے بھی تمہانوں دیتے گئے نے، وعدہ پورا کرو۔ صبح اٹھے حضرت عبد المطلب نے ایک دمبا لے کے انہوں ذبح کر کے خیرات کر دیتا۔ رات اگلی پھر خواب آئی کوئی اچھی قربانی کرو، آپ نے فرمایا دمبا تے قربان کیتا ہے، حکم ہویا اے دے نالوں وڈی قربانی کرو۔ پھر آپ دوسرے دن اٹھے ایک بیل لیا انہوں قربان کیتا۔ تیسری رات پھر خواب ہوندی عبد المطلب اپنے رب دے نام تے قربانی کرو، آپ نے فرمایا بیل دی قربانی تے میں دے چکیاں، ہن کیڑی قربانی دیواں، اس تو بڑی قربانی کرو۔ صبح اٹھے آپ نے ایک اونٹ ذبح کر کے اللہ دے نام تے خیرات کر دیتا۔ اگلی رات پھر خواب آئی، اے عبد المطلب قربانی، آپ نے فرمایا دمبا بھی ذبح کر دیتا ہے، بیل بھی ذبح کیتا ہے، اونٹ بھی ذبح کیتا ہے، ہن کادی قربانی؟ بولن والا اگوں بولدا ہے، اے عبد المطلب وقت یاد کرو جدو آب زمزم دا کھوہ کڈ دیا تسی کیا سی مولا 10 پتر دے دے میں تے ایک تیرے نام تے قربان کر دیاں گا، اپنے 12 پتراں وچوں ایک دی گردن تے چھری پھیر کے قربان کرو ذبح کرو، منت پوری۔ صبح ہوئی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹیاں نو اکٹھیاں کیتا،
فرمان لگے پترو مینوں اے خواب آئی ہے، میں منت منی سی، میں تواڈے چوں ایک بیٹا راہ للہ قربان کرنا چاہنا، بار بار مینوں حکم ہوندا ہے تواڈی مرضی کی ہے۔ سارے پتراں نے سر جھکا دیتے، بابا جو تواڈی مرضی ہے پوری کرو۔ آپ نے فرمایا پھر فال کٹ لینے ہیں، پرچی پا لینے ہیں، جدے نام تے پرچی نکلے گی انہوں ذبح کران کے مولا دے نام تے۔ دیکھو حوصلے انہاں لوگاں دے کہ جے پتر دی بھی قربانی منگی ہاں جی تے پھر اللہ کرے کہ اولاداں نیک ہو جان۔ پرچی پائی تے پرچی نکلی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام تھی۔ جدو پرچی نکلی حضرت عبداللہ نے پوچھیا بیٹا تواڈا کی خیال ہے؟ عرض کرنے لگے بابا حضور جو تواڈا حکم، میں سر چکا کے بیٹھا، تابے دار بیٹا سی، کیوں نہ تابے دار ہوندا، پیشانی چ نور جو سید الانبیاء دا لے کے بیٹھا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے چھری پکڑی، رسی پکڑ کے گھروں نکلن لگے، اگوں قریشی لوگ سارا خاندان اکٹھا ہو گیا گیا، اے عبد المطلب کی کرن لگے ہو؟ آپ نے فرمایا اپنے پتر دی قربانی دین لگا، میں وعدہ کیتا ہے۔ انہاں کیا نا بیٹے دی قربانی نہ دیو، اگر بیٹا ذبح ہو گیا تو ایک رسم پہ جائے گی، رواج پہ جائے گا، پھر بیٹے قربان کرن دی ایک سلسلہ چل جائے گا، نہ کرو کوئی اور جانور ذبح کر لو۔ آپ نے فرمایا نہیں میں یہ نہیں کرنا، وعدہ مالک نال کیتا ہے۔ سارے قریشیاں نے ہاشمیاں نے بڑی ضد کیتی، آخرکار کہنے لگے اے عبد المطلب اس طرح کرنے، خیبر دے مقام تے ایک کاہنہ عورت ہے، ایک نجومیاں ہیں، بڑے علم والی ہے، بڑے علوم جان دیئے، آؤ اے خواب انہوں سنونے ہیں، جیڑا رستہ او دیوے اس رستے تے چل پو۔ عبداللہ سارے پتران چوں سونا ہے، عبداللہ سارے بچیاں چوں سونا ہے، انہوں ذبح نہ کرو۔ حضرت عبد المطلب فرمان لگے ٹھیک ہے چلو۔ خیبر دے مقام تے اس عورت کول گئے، آپ نے خواب سنائی، خاموشی نال بیٹھی ہوئی عورت چہرہ چک کے آندی ذرا مینوں اے تے دسو تواڈے مکے دے وچ جڑا قانون ہے اگر بندہ قتل کر دیو تے اودی دیت وچ کنے جانور دیندے ہو؟ آپ نے فرمایا 10 اونٹ۔ اگر کوئی بندہ بندے نو قتل کر دے وے او دی دیت دے اندر 10 اونٹ دیتے جاندے نے تاں بدلہ پورا ہوندا ہے۔ او بی بی کہن لگی پھر انج کرو مسئلہ تہاڈا ہو جائے گا صحیح، گھر چلے جاؤ، پرچیاں دے اتے جناب والا لکھ لو، ایک عبداللہ دا نام لکھو، ایک پرچی تے 10 اونٹ لکھو، پھر قرآ پاو، اگر قرآ نکل آوے اسماعیل دے نام دا 10 اونٹ ہور ودا دیا جے، پھر پرچی پایا جے، پھر بھی قرآ اگر نہیں نکلدا اس طریقے ہر قرے دے نال 10 اونٹ وداندے جایا جے، جتھے جا کے اسماعیل تو قرآ ٹل کے اونٹاں دے نام تے آوے جنی تعداد دے ہون اونے اونٹ ذبح کر کے خیرات کر دیا جے۔ اللہ اکبر۔ جدو اینی گل ہو گئی حضرت عبد المطلب گھر آئے، گھر آن کے جناب سارا قبیلہ خاندان بہ گیا، پرچیاں پینیاں شروع ہو گئیاں۔ ایک پرچی تے حضرت عبداللہ دا نام لکھ دینے، دوسری پرچی تے 10 اونٹ۔ جدو پرچی چکی گئی نا حضرت عبداللہ دا نکلیا، پھر 10 اونٹ ودائے، ایک پرچی تے 20 کیتے، دوسرے پاسے حضرت عبداللہ دا نام لکھیا، پرچی چکی، پھر حضرت عبداللہ دا نام نکلیا، تیسری مرتبہ پھر پھال پائی گئی پرچی، ایک پاسے اونٹ 30 کر دیتے، ایک پاسے عبداللہ دا نام۔ جدو پھر پرچی چکی گئی نام آیا حضرت عبداللہ دا، چوتھی مرتبہ پھر پایا نام آیا عبداللہ دا، حتیٰ کہ 90 اونٹ ہو گئے، اجے پرچی اونٹاں دے نام دی نہیں نکل دی پئی، حضرت عبداللہ دے نام دی ہو گئی۔ پھر 10 اونٹ ودائے، ایک پاسے 100 اونٹ دی پرچی، ایک پاسے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام دی پرچی۔ جدو ایک گل ہو گئی تو پھر کی ہویا، پرچی چکی تے 100 اونٹاں والی نکل آئی، 100 اونٹاں والی پرچی نکلی۔ سارے قبیلے والے خوش ہوئے، آکھن لگ پے عبد المطلب 100 اونٹ ذبح کر کے خیرات کر دیو، تواڈے تو ایک قربانی رب نے قبول کر لی۔ آپ نے فرمایا انج نہیں، اجے مینوں یقین نہیں آیا،
اجے مینوں یقین نہیں آیا، مینوں تسلی نہیں آئی۔ اکھے تسلی کیویں ہوئے گی؟ فرمایا 3 دفعہ پرچیاں پاؤ، اگر 3 دفعہ ہی اونٹاں دا نام نکلیا تے اونٹ ذبح کراں گا، نہیں تے میں عبداللہ نوں دے نام تے قربان کراں گا۔ اللہ اللہ جدو اینی گل ہو گئی 3 مرتبہ پھر پرچی پائی، ہر مرتبہ پرچی اونٹاں دے نام دے نکل دی رہی، 3 مرتبہ ہی پرچی اونٹاں دے نام دی نکلی۔ تو پھر قبیلے والے کہنے لگے ٹھیک ہے ہن تے ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، آپ نے اپنے ہاتھ نال 100 اونٹ ذبح کیتے۔ فرمایا عبداللہ اے میرے نوزے نظر، اے تیرا فدیہ آئی، تینوں بچایا ہے تے رب نو 100 اونٹ دے کے راضی کیتا ہے۔ 100 اونٹاں نو آپ نے لوگاں چ بھی تقسیم کیتا اور جانوراں دے اندر بھی سٹ دیتا، ہر جانور نو او دا حصہ گوشت جو ملیا ہر بندے نو ملیا، خیرات ہو گئی۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے مکے چ خوبصورت سن۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ باہر جنگل چ چلے گئے، ایک سکا درخت سی خشک، وہ ٹیک لا کے بیٹھے نے، اور کوئی درخت نیڑے ہے نہیں سی، تھکے ماندے اتنے ٹیک لا کے جہاں بیٹھے نا درخت دے دھوپ تو بچن واسطے، اجے ٹیک لائیے سارا درخت ہرا بھرا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ سارا درخت ہرا بھرا ہویا تے شاخاں حضرت عبداللہ دے اوتے آ گئی۔ آپ بڑے حیران ہوئے، محسوس آپ نو بھی ہوندا سی کوئی امانت ہے میرے کول۔ تے حضرت عبد المطلب فرمایا کرتے سن عبداللہ دھیان رکھی تیرے کول بڑی قیمتی امانت تھی، تیرے کول بڑی قیمتی امانت تھی، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے ساڈے تک وصیت چلدی آن رہی ہے، اس امانت دا خیال رکھی۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عبداللہ فرماندے نے میں اگر کسی خشک جگہ تے پیر رکھ دیندا سا نا، خشک گھاہ وغیرہ تے پیر چکدا سا تھلیوں ہرا ہوندا سی، اتنا سبزہ ہو جاندہ سی۔ کیوں نہ ہوندا؟ پیشانی چ نور میرے آقا دا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے پھر ایک دن میں جا رہے ہیں، ایک فاطمہ نامی عورت بڑی عالمہ سی، نجومیہ سی، کاہنہ سی، انہیں میرے وال غور نال ویکھیا تے میرے رستے چ آ گئی، آکھن لگی عبداللہ میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنی ہوں، شادی کرنی چاہنی ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اپنے والد دی اجازت تو بغیر کام نہیں کر سکتا۔ حضرت عبد المطلب نو بھی بہت گلاں ملن لگ پیاں کہ مکے دیاں عورتاں جڑیاں نے حضرت عبداللہ چ بہت دلچسپی لیندیاں نے، کتے میرا بیٹا اکھڑ نہ جائے، باپ دی سوچ ہوندی ہے نا۔ تو آپ نے جلدی نال رشتہ تلاش کیتا حضرت اما آمنہ سلام اللہ علیہا، نکاح ہو گیا۔ نکاح تو دوسرے دن آپ جس وقت اس گلی چو دوبارہ لنگے، وہ عورت آئی، آپ نے وہ وال ویکھیا تو منہ پھیر کے ٹر گئی، منہ پھیر کے ٹر گئی۔ حضرت عبداللہ نے آواز دیتی اج خیر ہے، آج ساڈے والوں منہ پھیر کے ٹر گئی ہیں، میں تے اج تیرے والی آ رہا سا کہ تیرے نال بھی نکاح کر لاں، اور رک گئی۔ آکھن لگی عبداللہ مینوں کوئی نکاح دی خواہش نہیں سی، مینوں کوئی ہرس یا ہوس نہیں سی، جیڑا نور تیری پیشانی چ میں اگے ویندی سا اج کوئی نہیں، 10 شادی تو نہیں کر لئی۔ آپ نے فرمایا ہاں شادی ہو گئی ہے۔ آخے وہ جڑا نور میں لبدی سا نا، میں اپنی کتاباں چ پڑھیا ہے، میں اپنی کتاباں چ پڑھیا ہے کہ آخری نبی دا نور جڑا ہے جنوں مل جائے گا اس ماں ورگی کائنات چ ماں نہیں ہونی۔ میں چاہتی سا اس نور دی ماں بڑھ جاندی، پر میرے نصیباں چ گل نہیں سی۔ اللہ اکبر۔ کہ جس وقت پہلی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا نور پاک اپنی والدہ ماجدہ دے پیٹ دے اندر آیا، اس رات بھی ایک خوشی دی لہر دوڑی۔ روایات وچ آندا ہے کہ سمندر تے دریاواں دے جانور پانیاں چوں منہ کڈ کے ایک دوسرے وال منہ کر کے مبارکاں دین رہے نے۔ مشرق دے جانور مغرب وال دوڑے جاندے نے، مغرب دے جانور مشرقیاں وال دوڑ دے نے، ایک دوسرے دے سامنے کھلو کے مبارکاں دیندے نے۔ پرندے بھی